بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان کی کیسی بڑی عہد شکنی کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے، اور وہ بھول گئے ایک بڑے حصے کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے بجز چند آدمیوں کے ان میں سے، تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو وعدے توڑے تھے ان کی بنا پر ان کے اوپر لعنت کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا تھا ان کی مسلسل عہد شکنیوں کی وجہ سے۔ وہ جو انہوں نے میثاق اور بڑے بڑے وعدے توڑے تھے ان میں احکام کی نافرمانی تو اپنے جگہ پر، رسولوں کو قتل تک کر دینے کے جرائم میں وہ ملوث تھے، تو اب ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب جھجک اتار دیتا ہے تو ایک پردہ ہوتا ہے شرم و حیا کا، وہ اگر انسان نکال دے تو اب وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک غلط کام کرنے سے کانپ جاتے ہیں، دوسرا بندہ اس کام کو دھڑ سے کر دیتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے شرم و حیا یا خوف خدا یا ایک نفسیاتی جھجک اس نے وہ اتاری ہوئی ہوتی ہے، اور اب جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندے طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے مریض مرتے رہتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چیخیں گے تو وہ رسا چیخیں گے، وہ بندے مار مار کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ہر محکمے کے ماہرین کا یہی حال ہے، اور جب مذہبی لوگوں کا یہ حال ہو جائے، مسائل پڑھ پڑھ کے، کتابیں دیکھ دیکھ کے، تو اس وقت یہ بغاوت اور یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم پورے خوف خدا کا مظاہرہ کریں، ہم نے مذہبی رنگ اختیار کیا ہوا ہو، ہم نے اپنے چہروں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سجائی ہوئی ہو، اور ہم سے لوگوں کو اچھی امیدیں ہوں، اور کسی غلط حرکت کی ہم سے توقع نہ ہو، ہمارے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوں، ہمارے پاس لوگ پیسہ بھیج دیتے ہوں، لوگ ڈونیشنز دیتے ہوں، اور اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جن کے معاملات میں بندے ہم پر اعتماد کرتے ہوں، اگر ہم ان کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں، اللہ کی پناہ۔ دوسری بات ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی کلام کو اپنے محل سے، مقام سے محرف کر کے، تبدیل کر کے، اس کے اندر زبان کا پھیر، لفظی پھیر یا معنوی پھیر کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اللہ کا کلام دوسرے کے سامنے کوٹ کرتے وقت، پیش کرتے وقت کسی قسم کی ہیرا پھیری، ترجمے کے اندر بددیانتی، آگے کنوے کرنے کے انداز کے اندر بددیانتی، صرف عام سی بات کو سوال کے انداز میں ہی آپ بدل دیں تو وہ جواب کی بجائے سوال بن جائے گا، اور سوال کی بجائے جواب بن جائے گا۔ یہ شرارتیں یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ تھیں۔ تیسری چیز وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا، یا اپنی کتاب کے اندر جو احکام تھے ان نے ان کو بھلا ڈالا۔ چوتھی چیز اے محبوب لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، یہ لوگ خیانت کرتے ہی رہیں گے سوائے چند بندوں کے۔ یہودی اپنی خیانت سے باز نہیں آئے گا،
5ਵੀं चीज़ फ़ाफ़ अन्हुम वस्फ़ह, इनसे दरगुजर कीजिए और इनको बर्दाश्त कीजिए। अगली चीज़ इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। एहसान क्या होता है? एक इंसाफ होता है और एक एहसान होता है। इंसाफ तो ये है ना कि जैसी हरकत अगले ने की है तो उसका मुकम्मल जवाब उसी सतह पर दे दिया जाए, और एहसान ये है कि अगले की बात को बर्दाश्त करके उसकी बुराई के बराबर जवाब देने के जवाज़ के बावजूद उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، تو انہوں نے فراموش کر دیا بڑا حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو لازم کر دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو قیامت کے دن تک، اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پہلے یہودیوں کا ذکر تھا، اب عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی اللہ کریم نے مضبوط وعدہ لیا ہوا تھا، اور وہ بھی یہودیوں کی طرح اپنے وعدے کو بھول گئے۔ ظاہر ہے ان دونوں کی شریعتیں اپنی اپنی تھیں، وعدے میں تھوڑے بہت فرق ہو سکتے ہیں، لیکن نفس میثاق تو ایک ہی جیسا ہے۔ آگے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب دونوں کے لیے اکٹھا تذکرہ فرمایا کہ یہودی ہوں یا عیسائی، ہم نے ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغاوت ڈال دی ہے۔ یہودی اور عیسائی کبھی ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ وقتی صلح، ظاہری لین دین ایک الگ بات ہے، ان کے باطن کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تضاد ہی اتنا بود والا ہے کہ ایک مسیح کو ناجائز اولاد کہتا ہے، دوسرا مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے، تو ان کے نزدیک جو خدا ہے ان کے نزدیک وہ ناجائز اولاد ہے، تو یہ آپس میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کے بارے میں انہیں آگاہ کر دے گا، مراد قیامت کے دن کی آگاہی۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ایک کتاب والوں، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔ بے شک جلوہ گر ہوا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول پہنچ چکا ہے جو بہت سی ایسی باتیں تم پر واضح کرتا ہے جو تم اپنی کتاب کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات زبور میں جو اختلافات تھے، یا تورات زبور والے آپس میں جو تورات زبور کی وجہ پہ اختلاف رکھتے تھے، قرآن نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اختلافات پر محاکمہ فرمایا ہے اور حق بات کو واضح کیا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو آج قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے یا قرآن کی آیتوں کو اپنے من مانی تفسیر میں ڈھالنے کے لیے تورات زبور انجیل کا سہارا لیتے ہیں۔ میرا اشارہ ختم نبوت کے منکرین کی طرف ہے، وہ ایسا کرتے ہیں حیات مسیح وغیرہ کے موضوع پر، تو ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے۔ میری اس بات کا تعلق آپ لوگوں کو ایسی اطلاع دینے سے ہے جس کا تعلق قادیانیت کے گہرے مطالعہ سے ہے۔ تو قرآن تو خود مہیمن ہے، سابقہ کتابوں کے اوپر نگران ہے، ان کے اندر پائے جانے والے وہ اختلافات جو ان لوگوں نے خود کھڑے کیے ہوئے تھے بعد از تحریفات، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو اس وقت ان کے پاس کتب ہیں، ان کے اندر جو الٹریشن اور تبدیلی کر دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہو چکے ہیں ان کو کلیئر کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کا کام ہے۔ تو جو خود کلیئر کرنے آئے ہیں ان کی بات کو کلیئر کرنے کے لیے تورات زبور کا سہارا لیا جائے تو یہ قرآنی روح کے بالکل الٹ حرکت ہوگی۔
ہاں یہ الفاظ بھی رہ گئے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سی چیزوں سے میرا محبوب درگزر بھی کرتا ہے۔ جو تم نے فلیشنگ قسم کی غلطی کی ہوتی ہے وہاں بول جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن تمہارے اندر خرابیاں اتنی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے تو وہ ویسے ہی چشم پوشی فرما لیتے ہیں۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی۔ عام طور پر واو دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کا کام دیتا ہے، اس کو عطف کہتے ہیں، عین طا فا۔ تو واو بیچ میں ہو اور واو سے پہلے نور ہو اور بعد میں کتاب ہو تو یہ واو کا عطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نور اور ہے، کتاب اور ہے۔ بعض علماء نے نور اور کتاب ایک ہی چیز قرار دی ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ باقی یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ قیلہ کے ساتھ بولا گیا ہے، یعنی کہا گیا ہے، یہ کمزور قول کے لیے قیلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی اس آیت میں نور جو کہا گیا ہے تو اس کے اوپر بے شمار تفاسیر کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، حتیٰ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو تسلیم نہیں کرتے ان کی تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اور تقریباً ہمارے ایک دوست ہیں علامہ نور محمد پتافی دامت برکاتہم العالیہ، یہ سندھ نوڈیرو کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 300 کتابوں کے حوالے دے کر ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس آیت میں نور ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنے ارادے سے انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور سیدھی راہ کی طرف انہیں ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کی طرف؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ سلامتی کی انتہا کیا ہے؟ جنت۔ سبل لفظ کیوں بولا؟ سبل سبیل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے راستے، سلامتی کے راستے، جنت تک پہنچانے والے راستے۔ یہ لفظ ایک اور جگہ بھی آیا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے، ان پر اپنے راستے کھولیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے راستے متعدد ہو سکتے ہیں، جنت تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کئی ہیں، منزل مقصود ایک ہے اور راستے کئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو فرائض ہیں وہ تو سب کے لیے فرائض ہیں، باقی قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز نوافل ہیں، اپنے اپنے اوراد و وظائف ہیں، اپنے اپنے مراقبے ہیں، اپنے اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اپنا انداز اختیار کرنا ہے۔ طریقت کے سلاسل کئی ہیں، اذکار بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو کسی وظیفے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مل جاتا ہے اور اس کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، کسی کو دوسرے وظیفے سے اٹیچمنٹ مل جاتی ہے، کسی کو کچھ پڑھے بغیر صرف اتباع سنت سے، عمل سے ہی لائن سیدھی مل جاتی ہے، کسی بندے کو صرف اور صرف اپنے اخلاص نیت کے ابتدائی طور پر ہی اپنے عروج پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے طرف راہ دے دیتا ہے۔ یہ ان گنت طریقے ہیں۔ صوفیاء نے حضور قلب کے لیے مختلف مراقبے، مشاغل اور افکار مرتب کیے ہوئے ہیں،
بہت سے مشاغل اور اذکار اور افکار کے اوپر حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ان کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ تو راستے بے شمار ہیں، کسی بھی راستے سے بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائن سیٹ ہو جائے اور اس کا ذہن اور دماغ ہر چیز سے کٹ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ بات 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے، اور پھر 1 سیکنڈ کی یہ بات حاصل ہو جانے کے بعد ادھر ہی قائم دائم رہنا، جسے دائمی حضوری کہتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حضور کے وسیلے سے حاضر ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا اللہ کے حکم کے مطابق ریورس ہوتے ہیں یا تھوڑی سی اللہ کی طرف عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں تو ان سے تجدیدی کام سر انجام پانے لگتے ہیں۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، ففروع السبیل الی اللہ کثیرۃ فی الاسلام۔ آگے چلیے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ فرما دیجئے تو کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور سب زمین والوں کو، اور اللہ ہی کا ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ 4 چیزیں ہیں جی۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے کفر کے اوپر نص سے قطعی ہے، تو انہیں مومن کہنے والا قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر اللہ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ مریم اور جو کچھ بھی زمین میں ہیں سب کو موت دینا چاہے، آیت کے اندر لفظ ہلاک کرنا چاہے کا ہے، تو پھر کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اس آیت میں مسئلہ سمجھانے کی انتہا کر دی گئی ہے۔ جس کو آپ لوگ خدا بنائے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک کن فیکون کی دیر ہے، ان کے ساتھ جو چاہے وہ مالک معاملہ کر دے۔ تیسری بات، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ کی ملکیت کی وسعتیں ذرا دیکھتے جائیے، اور الفاظ کتنے بھاری ہیں، کتنی بھاری بات کا کتنا بھاری جواب دیا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ اسی کا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، جبکہ یہ صفت مسیح ابن مریم میں نہیں ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرما دیجئے اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ بخشے گا جسے چاہے اور عذاب دے گا جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان سب کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 6 حصوں میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا، جبکہ عذاب تمہارا مقدر ہے۔
تیسرے نمبر پہ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، تم بشر ہو اور ان میں سے ہو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، تم بھی ان میں سے ایک ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور من یشاء جسے چاہتا ہے ان میں تم بھی شامل ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہی وہ الفاظ ہیں جیسے پچھلی آیت کے اندر لفظ بلفظ موجود تھے۔ نمبر 6 وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی آخرت۔ یہ صرف یہی آیت نہیں، بہت سی آیتیں ایسی ہیں، آپ اس بات کو بے شک سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ طویل آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کا تجزیہ کر کے ان کے ایک ایک جزو کا ترجمہ اور تشریح سمجھ لینا اس آیت کو آسان بنا دیتا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، بیان فرماتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکام، اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد مدتوں رکی رہی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ایک طویل عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی کا آنا ثابت نہیں ہے۔ یہ تقریباً 570-71 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ وہ سن تقریباً 610 عیسوی بنتا ہے۔ اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ فترت کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، یعنی گیپ۔ ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا تھا نہ کوئی نذیر آیا تھا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، لو آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث پہلے سنا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم کا زمانے کے اعتبار سے سب سے قریبی ہوں، اور انبیاء علیہم السلام آپس میں باپ سکے بھائی ہوتے ہیں، اور لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ بخاری 3442۔ یہ فترت کا زمانہ تھا جو حضور کے اور مسیح علیہ السلام کے درمیان گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا صرف توحید پر ہونا ہی ان کے ایمان کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اسی دور میں ہو گزرے ہیں۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے بھی افراد گزرے ہیں، اگر انہیں شرک نہیں کیا تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جنہوں نے آپ کا اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ پایا، ان پر لازم تھا کہ وہ حضور کا کلمہ ببانگ دوہل پڑھتے، اقرار باللسان کرتے، تصدیق بالقلب کرتے۔ لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا قول آج ہم اہل سنت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ زمانہ فترت کے لوگ تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ نے اپنی امت سے، اے میری امت یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو اس نے تم پر کیا، جب اللہ نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ کیا، اور تمہیں وہ دیا جو سارے جہانوں میں سے ان کے زمانے میں کسی کو نہ دیا تھا۔ یہ آیت تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے۔ ایک بات اس میں نئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تمہارے اندر انبیاء بنائے گئے اور تمہارے اندر بادشاہ بنائے گئے، اور تمہیں اپنے زمانے میں وہ کچھ دیا جو کسی کو
نہیں دیا گیا تھا۔ ترجمے میں حضور غزالی زماں میں تمہارے زمانے کے لفظ کی وضاحت کی ہے، یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا، یہ ملوک ملک کی جمع ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان بنو اسرائیل اذا کان لأحدہم خادم وامرأۃ ودابۃ یکتب ملکا، بنی اسرائیل میں جس بندے کے پاس ایک نوکر ہوتا تھا، اپنی بیوی ہوتی تھی اور سواری کا جانور ہوتا تھا، اسے سرکاری دفتروں میں ملک لکھا جاتا تھا، ملک صاحب۔ بغوی جلد اول صفحہ 656۔ اس کی تائید اور تصدیق ایک اور روایت سے ہوتی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن عاص وسألہ رجل فقال السنا من فقراء المہاجرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ایک بندے نے پوچھا کیا ہم غریب مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ فقال لہ عبداللہ، آپ نے اس سے فرمایا اللہ کا امرأۃ تاوی الیہا، کیا تمہارے پاس بیوی ہے جس کے ساتھ تم اونس حاصل کرتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ کا مسکن تسکنہ، تیرے پاس اپنا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہے۔ قال فانت من الاغنیاء، تو فقیر نہیں، تو امیر آدمی ہے۔ قال فان لی خادما، اس نے کہا میرا ایک نوکر بھی ہے۔ قال فانت من الملوک، فرمایا پھر تو ملک ہے۔ مسلم 2979 2979۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اے میری امت داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جو مقرر کر دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور پیٹھ پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو پچھلی آیت میں تھی اسی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ وہ مقدس زمین مفسرین نے لکھا ہے کہ شام تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس جگہ پر شرک نہیں ہوتا تھا اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہ چکا تھا۔ اور فرمایا کہ لا ترتدوا علی ادبارکم، اپنے الٹے پاؤں پھر نہ جانا، مرتد نہ ہو جانا، ورنہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وہ بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ آباد ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم شام میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں بڑے تگڑے اور جابر لوگ رہتے ہیں، تو کہیں کسی بات پر ٹاکرا ہوتا رہے گا تو وہ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے، وہ ہم سے تگڑے ہیں، غالب ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ لمبے قد والے واقعی اور بڑے مضبوط جسم والے اور طاقتور لوگ تھے۔ وَكَانُوا مِن بقایا عاد، وہ قوم عاد کے بچے کھچے لوگ تھے۔ یقال لہم امالقہ، انہیں امالقہ کہا جاتا تھا۔ یہ قوم عاد کے بقایا جات تھے۔ جب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو ان میں سے دو بندے بول پڑے۔ آگے آیت پڑھیے وہ بندے کیا بولے، اگلی آیت میں آتا ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا کہ تم بے خوف ہو کر ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہودیوں میں سے دو بندے جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اپنی ہی قوم کو یہ سمجھانے لگ گئے کہ تم ایک دفعہ اپنے آقا و مولا کا حکم مان کے تو دیکھو، تم شہر میں داخل تو ہو جاؤ، تم ان تگڑے قوی لمبے تڑنگے امالقہ ان پر تم غالب آ جاؤ گے۔ بہت بڑا روحانی نقطہ ہے۔
سنا اللہ والوں کے حکم پر سمجھ میں نہ آنے والا کام بھی کر گزرنے والا بالآخر کامیاب ہو جاتا. وہ روحانی نقطہ بتا رہے تھے, وہ صاحب طریقت تھے. دیکھو نا, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تم جب داخل ہوگے تو تم ہی غالب آ جاؤ گے. ان کو کس نے بتایا؟ ان کو اس معرفت اور یقین نے بتایا تھا جو ان کے پاس تجرباتی طور پر حاصل تھی کہ اللہ والوں کے احکام کو آنکھیں بند کر کے مان لینے کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں. ہمارے استاد ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ اگر حکم ملے نا کنویں میں چھلانگ لگا دو تو لگا دینا, آگے بندہ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انہوں نے کہا اے موسیٰ یقیناً ہم تو اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں, پس تم جاؤ اور تمہارا رب, تم دونوں ہی ان سے لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اب وہ دو بندے ایک طرف اور باقی سارے یہودی دوسری طرف. ظاہر ہے جب سارے نہیں جا رہے تو دو بندوں نے کیا جانا تھا, ان دو بندوں کو تو معافی ہو گئی, وہ تو کامیاب ہو گئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ سالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا. باقی یہ جو اٹک جانے والے تھے پر کم نہیں بے سوجت دا, کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان کے جذبات بھلا کیا ہیں, تو ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا اور مقداد بن اسود نے جو حضور کو لفظ بولے تھے نا, انہوں نے کہا تھا لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا. یا رسول اللہ, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جائیے آپ اپنے رب کے ساتھ وہاں جا کر دشمنوں سے جنگ کیجئے. ولیکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک, یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں سے بھی ہو کر جنگ کریں گے, بائیں سے بھی ہو کر جنگ کریں گے, آگے بھی لگ کے جنگ کریں گے, پیچھے بھی لگ کے جنگ کریں گے. فرأیت النبی اشرق وجہہ, میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا. وسرہ, آقا خوش ہوئے. اب ابن مسعود کا قول یہ ہے کہ مجھے آج تک حسرت ہے کہ جو خوبصورت بات مقداد نے کی تھی کاش یہی بات میں نے بھی عرض کی ہوتی. بخاری 3952 3952. اب فرق دیکھیے, سارے نبی عظمتوں کے مالک ہیں لیکن وہاں یہ بات کہنے والے بندے کتنے تھے؟ 2. اور یہاں یہ بات کہنے والے بندے کتنے ہیں؟ سارے کے سارے. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسیٰ نے کہا اے میرے رب, مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا, تو فیصلہ کر دے ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان. جب یہودیوں نے ایسی حرکتیں کیں, جہاد سے منکر ہوئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا جواب دہ ہوں, ذمہ دار ہوں, میرے بس میں یا میں ہوں یا میرا بھائی ہے. باقی یہ لوگ ان کے اور ہمارے درمیان اب فیصلہ کر دے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان. ففرق اس کے 2 معنی ہیں, یا تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی کر دے, یا معنی یہ ہے کہ فیصلہ کر دے یعنی ان کو سزا دے دے. اور اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان کے اندر اتار دیا جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے. 40 سال تک یہ وہاں بھٹکتے رہے اور اس میں رل رل کے مرتے رہے.
ابھی حقیقت اگلی آیت میں ہے، پڑھیے جی۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا تو یہ ارض مقدسہ حرام ہے، ان پر 40 برس تک پریشان حال پھرتے رہیں گے زمین میں، تو اے موسیٰ غمگین نہ ہونا نافرمان قوم کے انجام پر۔ یہ ارض مقدس ان کے لیے اب حرام ہے 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اندر رلتے رہیں گے۔ وہ جو وادی تی ہے اور یہ یتیہون کا لفظ ہے، ان کے اندر یہی قدر مشترک ہے کہ یہ رلنے والی وادی تھی، مارو تھل جسے کہتے ہیں، وہاں یہ رلتے رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق قوم کے اوپر افسوس کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آگے چلیے جی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ سنائیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے اس سے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، اس پہلے نے کہا اللہ قبول فرماتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔